ندیم خالد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز بآسانی دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ کو پتا ہوگا سید باسط علی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ نیو ٹی وی کے ایک مارننگ شو میں یہ موجود تھے جہاں پر بے حیائی اور سر عام جو موسیقی اور نہ جانے اس کو ڈانس کو کیا کیا نام دیتے ہیں یہ لوگ، وہاں پر ایک ایسا نوجوان جس نے آواز اٹھائی اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر کہا کہ یہ فحاشی، یہ ڈانس نام ہے، اس میں حصہ لے سکتا ہوں، اور یہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ انتہائی گھٹیا اور نیچ ہے۔ عموماً اس طرح کا نہیں ہوتا، مارننگ شو میں جو مہمان بلائے جاتے ہیں وہ انہی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ انہوں نے بار بار اس پروگرام میں آنا ہوتا ہے۔ یہ سارا واقعہ ہوا کس طرح، کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح یہ ہو گیا، سید باسط علی کی زبانی جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندیم صاحب، پہلے تو میں کہوں گا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جو ہوا پورے پاکستان کا پہلے تو شکریہ، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور جو ہوا اب اگر میں ان پہ بات کروں گا، ان کی صلح بھی ہماری وہاں ہو گئی تھی، وہ منافقت ہوگی، کیونکہ میں منافقت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ میرے آل رسول سے ہوں اور میں مطلب بالکل بھی جو ہے منافقت کو پسند نہیں کرتا۔ اگر میں ان پہ بات کروں گا تو یہ ہوگی منافقت۔ ہماری وہاں صلح ہو گئی تھی۔ واقعہ ہوا کیا تھا، واقعہ بتا دیں پہلے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ، اس کے بعد صلح ہوگی۔ چلیں ہم ان کے کریکٹر پہ بات نہیں کریں گے، ہم ان کی ذات پہ بات نہیں کریں گے، چونکہ اس وقت صلح ہو گئی اور اچھے سے صلح ہمارے دین میں بھی جو ہے وہ اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ سب نے دیکھا تھا کہ بس میں اس ڈانس کی وجہ سے میں نے نہیں کیا تو اس میں گرما گرمی ہو گئی، لیکن بات جو ہے نا، جو کرنے والی بات ہے وہ یہ نہیں ہے وہ کیا ہوا۔ یہ تو ایک سب کو ایک مطلب وہ شغل مل گیا ہے، شغل مل گیا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتا کسی کی وجہ سے، میری وجہ سے کسی کو نقصان ہو یا کچھ ہو، چھوڑ دیں۔ پوائنٹ کیا گیا ہے اس پہ آئیں، چاہے وہ جو بھی تھا۔ پوائنٹ میرا ایک ایجنڈا تھا، میں کب سے اس کے پیچھے کوشش بھی لگا ہوا تھا، جس کے میں طرح طرح کے طریقے کر رہا تھا، لیکن اللہ نے مجھے اچھے طریقے، حالانکہ دیکھیں میں ایک میمکری کرتا تھا، نقل، اللہ نے کس کام میں لگا دیا؟ اللہ نے اب مجھے موقع دیا، اب میں اسی طریقے سے چلوں گا جو اللہ نے موقع دیا۔ کہتے ہیں سب کے لیے ایک توبہ، ایک چیز، ایک دائرہ ہوتا ہے نا، تو میرے لیے یہ وہ ہے، اور میں اس طریقے پہ انشاءاللہ چلوں گا، اور میں آگے بھی ایسے آواز بلند کرتا رہوں گا۔ پاکستان میں اس چیز پر بڑے لیول پہ اللہ نے میری آواز اگر بنا دی ہے تو میں بولوں گا تو مجھے اس میں ہوگا، میں نہیں ڈرتا۔ یہ بات کنفرم ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، کیونکہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر ہے۔ میرا ایجنڈا کیا ہے اس کو سنیں، اور پورا پاکستان یہ ایجنڈا سنیں، یہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، وہ سنیں۔ یہ ملک اسلام پہ بنا ہے، ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ جب یہ ملک ہی اسلام پہ بنا ہے تو اسلام ہی ہمارا دین ہے، ہمیں اسلام پہ، اللہ پہ، نبی پاک پہ اتنا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کے دین پہ چلنا چاہیے۔ جن چیز پہ انہوں نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنی، تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ اس ملک میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے وہ؟ یہ عورتیں کون ہیں، مجھے عورتوں کا بتائیں جو عورت مارچ ہوتا ہے۔ میں اس کے سخت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب بالکل میں وہی کہتا ہوں کہ ان کے خلاف چیخا تھا، آپ کو یاد ہو، تو یہ پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا، بال کھلے۔ میں عورت مارچ کی اسپیشل بات کر رہا ہوں، جو کتنے لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں، آپ دیکھیں بال کھلے، یہاں تک ان کی پینیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ یہ چیزیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ ہماری پرانی مائیں، غربت ہوتی تھی، غربت، قمیض پھٹ جاتی، یہاں سے یہ چادر پھٹ جاتی تھی لیکن اترتی نہیں تھی سر سے، تو وہ اسلام کا قانون ہے، وہ اسلام ہے، پردہ۔ اسلام نام ہی پردہ ہے۔ آپ جب دیکھیں دفناتے کس میں، انسان تو ننگا ہوتا ہے نا، پردے میں، کفن میں، پھر قبر میں ڈھانپتے۔ اسلام ہے ہی ایک پردہ ہے، تو اس پردہ جب تک خواتین، اسپیشلی خواتین پہ، جن کی وجہ سے یہ معاشرے میں یہ ہمیں نہیں خراب کر رہی، ہماری نسلوں کو خراب کر رہی جو آگے آنی ہے، وہ ان کو دیکھ کے کہیں گے یار یہ تو زیادہ اچھے ہیں۔ انسانی فطرت ہے نا کہ ہمیں تو منع کر رہا ہے، ڈھانپا جا رہا ہے یہ، جبکہ اسلام، اگر آپ نے اس ملک کو اسلام کے لیے بنایا نا تو سخت رولز ہونے چاہیے، ایسی چیزیں الاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ عورت مار، یہ ڈیبیٹ بیسیکلی ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی، ڈیبیٹ تو پرانی تھی لیکن اس ایک کلپ کے بعد ایک دوبارہ سے یہ ڈیبیٹ رینیو ہو گئی۔ جس طرح کے ہمارے ہاں دو طرح کی سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو کہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عورت کی آزادی، عورت جس طرح چاہے وہ کرے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ فحاشی ہے، یہ سر عام فحاشی بلا رہے ہیں اور جس طرح کے نعرے یہ لگا رہے میں ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، دو طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملنی چاہیے،
مجھے قرآن کی بات بتائیں, مجھے لوگوں کی بات نہ بتائیں کہ یہ لوگ کیا ہیں. لوگ تو چھوٹے ذہن کے مالک ہوتے ہیں, چھوٹا بندہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. میں ایک انسان ہوں. میں کل میں کہہ رہا ہوں وائرل ہو گیا تو پتہ نہیں کوئی بات کر کے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ سب کچھ ہے, یہ یاد رکھنا. مجھے تو لگ بھی نہیں رہا میں ہوں, کچھ ہے ہی نہیں ہوں, میری اوقات ہی نہیں ہے, اللہ کی اوقات ہے. جو اللہ نے قرآن اتارا نبی پاک کے سینے میں, اس میں میرے رب نے جس نے کتنی کائناتیں بنا دی, جس نے کتنی گلیکسیز بنا دی, یہ مٹی یہ ارتھ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. اس نے جب کہہ دیا کہ یہ راستہ ہے تو یہ راستہ ہے. شاید میرے لیے یہ ہدایت کا ایک اللہ نے راستہ کل بنا دیا, یہ آج کل میں سچ کہہ رہا ہوں, اس پہ ہدایت کا راستہ ایک بن گیا اور میں اس راستے پہ چل پڑا ہوں. اللہ خیر کرے, اللہ آپ کو استقامت دے اس پر. اللہ استقامت دے. انسان سے غلطیاں, میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا وہ ہوں, لیکن میری ہر چیز سے توبہ, میں بڑا چینج ہوا ہوں کل سے. یقین کریں میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار یہ اللہ نے مجھے کیا دے دیا ہے. میں اب انشاءاللہ اس پہ ایک مضبوط طریقے سے چل کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. عورت مارچ آئندہ سال بھی ہوگا, عورت مارچ اس طرح ہر سال اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. امید کرتا ہوں عورت مارچ آئندہ سال ہو, جتنی وہ عورتیں نکلیں ان کے خلاف میرے ساتھ پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہو. یہ ہیٹ آپ دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ مجھے سپورٹ کرنے والے یہ ہیٹ پہن کے نکلیں گے, پتہ چلے گا کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے. اچھا, اب اس کے بعد چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف کے گروپ آپ پر تنقید بھی کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کون سے خود عالم دین ہے, کیا ہے یہ جو کہ وہاں پر یہ درس دے رہا ہے, یہ وہ اس طرح کی ٹویٹر پر ہم نے دیکھا. میں کچھ بھی نہیں ہوں, خدا کی قسم, نہ میں عالم دین ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ اللہ نے کچھ بنا دیا ہے, مطلب یہ چیز وائرل کر دیا. عالم دین, ہمارے عالم دین جو ہے نا, ان کو بھی یہ چیز نظر رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے بولیں ہیں, اصل چیز حقائق بولیں. یہاں تو شیعہ سنی وہابی ان پہ لڑا رہے ہوتے ہیں نا, جبکہ باہر کے لوگ ان چیزوں پہ ہمیں کمزور کرتے ہیں. ہم اندر سے یہ گٹھے نہیں ہیں سر, شیعہ سنی وہابی, جبکہ ہمارا مقصد کیا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اخلاق اچھا رکھو, پڑوسی کا خیال رکھو, وہ بھوکا تو نہیں ہے. بھائی تم کسی کو غلط صحیح کہنے والے کون ہوتے ہو, وہ تو قبر میں اللہ کہے گا نا, تم نہیں کہو گے. تو ہمارا کام ہے پڑوسی کا خیال رکھنا, اپنے دوست کا خیال رکھنا, جو کہ ہو نہیں رہا. امید کرتا ہوں یہ سوسائٹی, اللہ مجھے اگر وہ کوئی خدا سے دعا ہے کہ اس راستے پہ چلا دے اور میرے ساتھ ایسے لوگ ہو جائیں جو اصل چیز لیں. اچھا, ایک اور جو کہ وہاں پر سوال بہت سارے لوگ آپ کلیئر بھی کریں کہ بہت سارے لوگ تنقید بھی اس چیز پر کریں کہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا اور یہ پلانڈ تھا, یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا. اس کو کلیئر کریں, پلاننگ تھی یہ کیا تھا؟ یار دیکھیں میری ایک بات سنیں, میں اگر اس چیز کی گوئیاں دیتے لگ جاؤں یہ پلان تھا, فیک تھا, یہ تھا, آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیز گئی ہے. لوگ آپ کے منہ سے سننا تو چاہیں گے نا کہ کلیئر ہے. آپ پاک کی قسم, جو میرا دل کہہ رہا تھا نا وہی ہے. میرا دل یہ جو کہہ رہا تھا نا وہی چیز ہوئی ہے. جو میرا دل سوچ رہا تھا اللہ نے مجھے وہ کروا دی. یہ اللہ کی بڑی بات ہے, اللہ کروانے والا ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. ناظرین, جس طرح کے باسط نے بھی کلیئر کر دیا, جو لوگ تنقید کر رہے تھے اس کو کہ یہ تو ٹی وی پر اس طرح کے مارننگ شوز میں یہ عموماً ہوتا ہے اور یہ پبلسٹی سٹنٹ ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, تو باسط علی کلیئر کر رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن اس طرح کی ہو گئی. آپ نے دیکھا شو میں صلح سب کچھ سب اوکے تھا, لیکن آپ یہ چیز کیوں, منافق تو لگ جاتے ہیں نا. آپ منافق مجھے پتہ نہیں کہاں سے کیا شو کریں گے, کہیں گے. میں غور سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے جھنڈے پہ نہیں آنا آپ نے منافقوں کے. یہ آپ کو وہ بھی کہیں گے یہ باسط علی تو یہ کر رہا ہے, باسط علی نے تو یہ کیا ہوگا, باسط علی نے جو کل اللہ نے اس سے کروایا نا وہ دیکھیں, چاہے جیسے بھی جس ذریعے سے بھی جو کروایا اللہ نے. ایک چیز شو پازیٹیو ہمت چلی گئی ہے, وہ جیسے بھی گئی نا وہ اللہ نے کروا دی. اس چیز کو دیکھنا ہے, منافقوں پہ نہیں رہنا. منافق سے میں سخت نفرت کرتا ہوں, اور منافق کو میں کہتا ہوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ فحاشی کے خلاف اور اس طرح کی جو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں موجود ہیں ان کے خلاف اب آپ جہاد کا علم بلند کریں. انشاءاللہ اللہ مجھے اس کا یقین کریں موقع دے تو میں پوری کوشش کروں گا. انشاءاللہ اللہ مجھے موقع دے. میں اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا میں کر پاؤں گا, میری کیا اوقات ہے. ایک انسان ہوں, اللہ نے بنایا ہوں مٹی سے. اللہ نے اگر مجھے موقع دیا نا تو لازمی کروں گا انشاءاللہ. آخر میں عورت مارچ والی جو خواتین ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ہے؟ ان کے لیے کہ ان کے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ اپنے بچوں کو کس طرف انہوں نے مائل کر دیا کہ پینٹیں جینز کی تنگ اور کیا جسم دکھانے کا شوق. کیا فائدہ ہے یار اس چیز کا. آپ دیکھیں قبر جسم آپ کی مرضی چلتی ہے, آپ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتے, آپ قبر مرتے اپنی مرضی سے نہیں. اتنا سٹرونگ مائنڈ آپ کا, اتنا سٹرونگ مائنڈ ہے کہ اس نے جہاز بنا لیے, اس نے جناب دوسرے سیاروں پہ جانے کے, انٹرنیٹ, یہ کیمرہ, کیا کیا اس مائنڈ نے بنا دی. لیکن اتنا کمزور ہے, چھری سے مر جاتا ہے کٹ کے, اتنا کمزور ہے. تو آپ اپنے آپ کو, کیا آپ کو چھری لگے, آپ کے میرا جسم میری مرضی, درد نہیں ہونا, مجھے درد نہ ہو, تو وہ درد نہیں ہوگا. درد تو ہوگا, آپ کی مرضی نہیں ہے, مرضی اللہ کی. آپ کہیں نا میں نے نہیں مرنا. میں دیکھتا ہوں کس عورت کی ہمت ہے. مجھے یہ بتائیں
ان مسلمان اور کیا ان کو دفنایا بھی جینز اور ان پینٹ؟ کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا یورپی ایجنڈا ہے. ان کا ایجنڈا ہے کہ بیسیکلی یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے. یہ ایجنڈا ہے کہ یہاں فحاشی پھیلے پوری دنیا میں. وہ دجالی جو بھی ہے وہ ہے کچھ, مجھے یہ کنفرم ہے. پیسہ ان کو فنڈ ہوتا ہے اور یہ اپنے پنیاں دکھانا شروع کر دیتی ہیں, اور یہ چیزیں غلط چیزیں ہیں. خدا را آپ اسلام پہ آپ اپنا جو ہے جینز کیوں پہنتی ہیں؟ آپ ٹی شرٹیں یہاں تک بازو, استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ آپ قبر میں جاتے ہیں نا, ان سے پوچھیں آپ اس جینز میں اور اس میں قبر میں اتریں گی؟ یہ ان سے سوال کر لیں. اگر یہ مسلمان ان کے باپ سے, ان کی والدہ سے, ان کی خاندان سے اللہ انہیں عزت دے, ان سے پوچھیں کہ آپ کیا اپنی بیٹیوں کو جو عورت مارتی ان کو اسی حالت میں قبروں میں اتاریں گے, کفن پہنا کے اتاریں گے؟ تو اس دنیا میں اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پردہ رکھو, حیا کرو, تو حیا کر لو یار. یہ جو خواتین ہیں یہ جو کرتی ہیں سارا کچھ, ان کا ایجنڈا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم آزادی چاہتی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو فحاشی ہمارے معاشرے کے اندر ہے, ریپ کی بڑی وجہ ہے. ہم نے ریپ سٹوریز بہت زیادہ کور کی ہیں اور بہت سارے واقعات ہم نے کور کیے ہیں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ریپ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے؟ بات تو بتائیں, ریپ کی بالکل یہ وجہ ہے, فحاشی تو ہے اس کی وجہ. یہ جب آتی ہیں ٹی ویوں پہ, ایون جو ایڈز چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ان کو دیکھ کے ایک فرسٹریٹڈ مائنڈ سوچ رہا ہوگا یار کیا کرے گا وہ. زینب ہو گئی, بچیوں سے غلط کرتے نا. اور مزے کی بات یہ وہاں پہ جاتی بھی نہیں ہے. آج تک کسی نے پوچھا نہیں. ہم نے کتنے, میں نے خود کور کی کہ کتنے بچوں کے ریپس ہوئے کہ ان کے آواز بنے, آج تک ان میں سے وہاں کوئی نہیں گئی. یہ صرف ایک باہر کے میرا پتہ نہیں کیا گرم کر لو تو پتہ نہیں کیا, کتنی گندی حرکتیں کرتی ہیں. خدا گواہ خود اپنے آپ کو بتا رہی ہیں کہ ہم گندی ہیں. یار یہ کون سی طریقہ ہے؟ اللہ پاک ان کو عزت دے, ان کو میری دعا ہے اللہ پاک ان کو حیا دے. بالکل ناظرین, ہمارے ساتھ سید باسط علی موجود تھے اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیا تھا اور ان کا اس سارے واقعے کا کیا اثر ان پر ہوا اور اس کے بعد کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندیم خالد کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.